السلام علیکم جی، میں ذیشان علی چشتی حاضر خدمت ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے لاہور میں قتل ہوا، بڑا ہائی پروفائل قتل تھا، تھرتھلی مچ گئی سارے صحافیوں کو۔ امیر بلاج ٹیپو جو کہ تیسری نسل ہے ان کی، اور تیسری نسل بھی اسی طرح قتل ہو گئی۔ رات 11 بجے کے قریب ہمیں یہ خبر ملتی ہے، اس پہ ہم لگ جاتے ہیں کہ یہ قتل کس طرح سے کیا گیا۔ اس میں اب مزید نئی تحقیقات آ رہی ہے، نئی پیش رفت آ رہی ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور کچھ ہسٹری بھی ان کی شامل کریں گے کہ آخر ٹیپو ٹرکاں والا، جس کو لاہور کا سب سے بڑا انڈر ورلڈ خاندان کہا جاتا ہے، یہ کہاں سے بنا، کیسے اس کا آغاز ہوا، وہ عوامل بھی سارے بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف کروا دوں، دا نیوز انگریزی اخبار سے آپ واقف ہیں، ان کے سینئر کرائم رپورٹر ارشد ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ سر بتائیے گا کہ امیر بلاج ٹیپو بڑا خوش شکل آدمی تھا، لگتا نہیں تھا کہ انڈر ورلڈ کا اس طرح سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا کچھ سارا۔ ایک دن پتہ چلتا ہے جی اس کی ڈیتھ ہو گئی، آپ نے وہ بھی کور کیا ہوگا جب تیفی بٹ وغیرہ کے ساتھ ان کی بادشاہی مسجد میں صلح وغیرہ والا سارا معاملہ تھا۔ سر بتائیے گا کہ اب نئی تحقیقات کیا ہو رہی ہے اور یہ سارا کس طرح سے معاملہ ہوا؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کی نا، وہ کہ وہ ایک اچھا جو ہے وہ خوش اخلاق ایک بندہ تھا، جو ہے وہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پڑھا لکھا جو ہے وہ نوجوان تھا۔ اصل میں اس کو جو ہے وہ دشمنی وہ خاندان سے ملی، خاندانی دشمنی وہ لے کر آیا تھا۔ تو اس میں اس کے جو ہے وہ والد ٹیپو ٹرکاں والے اور جو ہے وہ ان کا دادا جو ہے وہ بلا ٹرکاں والا، وہ دونوں بھی جو ہے وہ اسی دشمنی کے جو ہے وہ بھینٹ جو ہے وہ چڑھ چکے ہیں آلریڈی۔ تو اصل میں جو بات دیکھنے والی ہے کہ وہ پچھلے کوئی 14 سال 2010 میں جو ہے ان کے والد جو ہے وہ ان کا مرڈر ہوا، تو اب 2024 میں جو ہے وہ امیر بلاج کا مرڈر ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ 14 سال جو ہے وہ بعد یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اوورال جو ہے وہ یہ جو ہے وہ حلقہ آباد میں جو ہے وہ یہ بات چل رہی تھی کہ اب شاید یہ ہے، یہ دشمنی ان کی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ٹیپو ٹرکاں والا کے مرڈر کے بعد چونکہ جو ہے وہ یہ اس کا مزاج ایسا نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، اور متعدد بار جو ہے وہ اس نے ٹی وی انٹرویوز وغیرہ میں بھی جو ہے وہ جرنلسٹ کو کہا کہ میں یہ دشمنیاں جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کافی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی دشمنیاں وہ ختم بھی ہو گئی تھی، صلح وغیرہ ہو گئی تھی، سہیل شوکت بٹ وغیرہ کے جی ساتھ ان کا بالکل۔ سارا معاملہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ اچانک یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اب انسیڈنٹ جو ہے وہ تقریباً 18 فروری کو جو ایک شادی کی تقریب میں جب یہ وہاں پہ جاتا ہے، تو اس دوران جو ہے وہ ایک آدمی جو کیمرہ مین بن کے جو ہے وہ وہاں پہ انٹر ہوتا ہے۔ تو یہ جب شادی سے فری ہو کے جو ہے وہ گھر واپس جانے لگتے ہیں، اپنے گارڈز کے ساتھ ہیں، تو ایک شوٹر جو ہے وہ اس سے وہ ہیڈ شاٹ کرتا ہے، اور جو کہ اس کی زندگی کے لیے بڑا فیٹل ثابت ہوتا ہے، اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے مرڈر کے فوری بعد جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شوٹر ہے، جو کہ وہاں پہ وہ بھی موقع پہ جو ہے وہ اس کو مار دیا گیا۔ تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ تیفی بٹ کا جو ہے وہ مظفر نام ہے اس کا، مظفر وہ مالشیا رہا ہے، 20-25 سال سے جو ہے اس کا پرانا جو ہے وہ ملازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بہت بڑی لیڈ جو ہے وہ اس میں مل جاتی ہے، بریک تھرو ہوتا ہے کہ یہ ایک بلائنڈ مرڈر نہیں رہتا۔ تو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی کڑیاں ساری جو ہے وہ ان کی اپنی جو جہاں پہ پرانی دشمنی جو چل رہی تھی وہاں پہ ملتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ مظفر جو ہے اس کو مارنے والا ہے۔ تو اب بات جو ہے وہ تحقیقات جب شروع ہوتی ہیں، بات دیکھنے والی یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ 14 سال کے بعد یہ دوبارہ سے جو ہے وہ یہ کیوں دوبارہ جو ہے وہ یہ دشمنی کی آگ بھڑکی، اور اس میں جو ہے وہ امیر بلاج کو جو ہے وہ مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ تو پولیس ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں اس کا جو بڑا قریبی ایک دوست تھا، احسن شاہ، بالکل احسن شاہ جو ہے وہ احسن شاہ جو وہ باہر بیٹھا ہوا تھا مرڈر والے دن، تو وہ اس نے جو ہے وہ ساری انفارمیشن دی کہ یہ کس ایونٹ میں جا رہا ہے، اور جو ہے وہ مخبر کا جو ہے وہ اس نے کام کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ راوی روڈ کا جو ہے وہ رہنے والا احسن شاہ، اور وہاں پہ ایک ملک سہیل نامی جو کہ تیفی کا جو ہے وہ بڑا قریبی ہے، وہ اس تک انفارمیشن جب پہنچتی ہے ملک سہیل تک کہ جو ہے وہ ایک وائس میسج جو ہے وہ جو میری انفارمیشن ہے، مزید جو ہے وہ اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کہ ایک وائس میسج جو ہے وہ امیر بلاج کا شیئر ہوتا ہے احسن شاہ کے پاس۔ اس میں جو ہے وہ امیر بلاج جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ میرے باپ اور دادا کو جو ہے وہ ختم کیا ہے، تیفی اور گوگی بٹ وغیرہ نے، تو ہم بھی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ پورے خاندان کو، اسی تین نسلوں کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ تو یہ جب وہ ملک سہیل کو جو وائس میسج سنایا جاتا ہے، تو
ملک سہیل جو ہے وہ ملاقات کرواتا ہے تیفی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی احسن شاہ کی. تو وہاں پہ جو ہے وہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پہ جب تیفی کو یہ بات بتائی جاتی ہے تو وہ پھر مخبر کا کے طور پہ کام کرتا ہے اور ان کی ڈیل جو ہے وہ فائنل ہوتی ہے کوئی 5 کروڑ میں. 5 ٹھیک ہے. کروڑ بالکل. انیشیل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی 50 لاکھ تک کا جو ہے وہ اسے پے کیا اور باقی جو ہے وہ ٹاسک کمپلیٹ ہونے پہ جو ہے وہ پے وعدہ کرنا. کیا گیا تھا. تو اس طرح سے ہے یہ جو 14 سال کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے. اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ کہانی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اچھا سر بتائیے گا کہ امیر بہلاج ٹیپو کے والد کا قتل بھی بڑے ہائی سیکیورٹی زون تھا, ایئرپورٹ وہاں پہ قتل ہوا, گوگی بٹ کہتے ہیں کہ دوست تھا وہ بھی وہاں پہ موجود تھا, بتائیے گا سر اس حوالے سے بھی. اچھا میں عرض کرتا ہوں یہ جو ہے نا عارف امیر عرف جو ہے وہ ٹیپو ٹرکاں والا, جی یہ جو ہے وہ شالمی میں ان کے جو ہے وہ بیسیکلی گڈس ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ کام ہے. جی وہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے جو ہے وہ ٹرک ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ 90s ارلی 90s کے دور سے جو ہے وہ ان کے پاس اربوں مالیت کے جو ہے وہ پلازا پراپرٹی وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اچھے خاصے جو ہے وہ یہ کاروباری لوگ ہیں. تو بلا ٹرکاں والا جو امیر جو ٹیپو ٹرکاں والا ہے اس کا والد جو ہے وہ بلا ٹرکاں والا, تو وہ یعنی ان کا جو ہے وہ خاندانی جو گڈس کا جو ہے وہ گڈس ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ کام ہے. وہ بلا ٹرکاں والا جو ہے وہ بیسیکلی یہ بزنس کرتے تھے. تو ان کے پاس ملازمین بھی سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ درجنوں ملازمین تھے. تو اس میں سے جو ہے وہ ایک ملازم تھا, اس کا نام تھا عید محمد. عید محمد. عید محمد. اچھا. اس کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام حنیف عرف حنیفہ اور ایک کا نام شفیق عرف بابا جو ہے وہ بعد میں ان کا یہ نام جو ہے وہ آیا. حنیف جو ہے وہ جب اس کے پاس آتا ہے کوئی دیوار وغیرہ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے وہاں پہ آتا ہے تو وہ جو ہے وہ بلا ٹرکاں والا دیکھتا ہے کہ بھی اب بیٹا تو ماشاءاللہ بڑا جو ہے وہ تگڑا ہے, تو اس کو یہیں پہ ملازم رکھ دو تو میں اس کو اچھی تنخواہ وغیرہ دوں گا. وہ پھر وہ اسے ملازم رکھ لیتا ہے, وہ سیکورٹی گارڈ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے. مین وائل ہوتا یہ ہے کہ جو ہے وہ بلا ٹرکاں والا کے بیٹا جو ٹیپو ٹرکاں والا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایف آئی آر آ جاتی ہے, اس میں نام جو ہے وہ اس کا بھی آ جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس ایف آئی آر میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کیونکہ ان کے جو ہے وہ کانٹیکٹس اچھے خاصے جو ہے وہ سینئر پولیس آفیسرز کے ساتھ بھی تھے, تو ٹیپو ٹرکاں والا کا نام جو ہے وہ اس ایف آئی آر میں سے نکلوا دیا جاتا ہے. سارا جو ہے وہ ملبہ آ جاتا ہے حنیف پہ. ٹھیک ہے. حنیفے پہ. تو اب وہ جیل چلا جاتا ہے, وہ 7-8 سال جو ہے وہ جیل میں رہتا ہے. تو وہاں سے جو ہے وہ ایک ان کے اندر جو ہے وہ ایک انتقام کی جو ہے وہ آگ بھڑکتی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تو بچا لیا لیکن یہ ہے کہ ہمارا انہوں نے خیال نہیں کیا. تو یہ باہر آتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ حنیف اور شفیق یہ دونوں جو ہے وہ یہ تیفی گروپ کے جو ہے وہ ہتھے چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. تو اس دوران پھر یہ ہے کہ یہ پلان کرتے ہیں, 2-3 دفعہ اٹیک بھی کرتے ہیں ٹیپو ٹرکاں والا پہ اٹیک, اس پہ بلا ٹرکاں والا بھی اٹیک کرتے ہیں لیکن وہ بچ جاتا ہے کہ فائنلی پھر جو ہے وہ اس کا مرڈر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹیپو ٹرکاں والا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھی یہ دشمنی کی جو ہے وہ آگ اس میں بہت زیادہ بھڑک اٹھی ہے. تو 2003 میں جو ہے یہ ایوان عدل میں ہوتے ہیں اسی کیس کی پیروائی کرتے ہوئے تو اس میں جو ہے وہ کم از کم 5 لوگوں کا جو ہے وہ مرڈر ہو جاتا ہے. اچھا. ایوان عدل میں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ ٹیپو ٹرکاں والا بھی زخمی ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ لے کے میں باہر چلا جاؤں. وہ دبئی چلا جاتا ہے. اس کے جو ہے وہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. تو اس میں میر بلاج جو کہ مرڈر ہو گیا, میر مصعب جو ہے وہ بیرسٹر ہے اور 1 بیٹی ہے. تو یہ تینوں کو جو ہے وہ لے کے چاروں کو لے کے دبئی چلا جاتا ہے. 2010 میں جو ہے وہ یہ واپس آتا ہے. 2010 میں جب واپس آتا ہے تو ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ اس کا مرڈر ہو جاتا ہے. اچھا. آتے ہی وہاں پہ وہیں پہ ایئرپورٹ کے حدود میں ہی جو ہے وہ اس کا وہ مرڈر کر دیا جاتا ہے. دوبارہ سے پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پکڑ دگڑ کا. لیکن یہ ہے کہ جو ہے وہ مرڈر شوٹر ہیں باقی لوگ ان کو پکڑا جاتا ہے, لیکن جو مین جو ہے وہ جو اس کے سارے ہینڈلرز ہوتے ہیں ان تک جو ہے وہ کوئی نہیں جاتا. پولیٹیکل کنیکشنز ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ تیفی بٹ گوگی بٹ وغیرہ کے پولیٹیکل کنیکشنز بھی ہیں. تو اس طرف جو ہے وہ نہ تو ان کے فیملی میں سے کوئی بڑا مرڈر ہوتا ہے فیملی ممبر, تو باقی لوگ جو اپنے گروپ کے گینگ کے جو لوگ ہیں وہ ضرور اس میں مرڈر ہو جاتے ہیں. کافی لوگ دونوں سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو اچھے خاصے لوگ جو ہیں مرڈر ہوئے ہیں.
تو بس یہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ سلسلہ دشمنی کا چلا ہے، تو اس میں جو ہے وہ نسلوں کو جو ہے وہ یہ کھا گیا ہوا ہے۔ ناظرین، ارشد ڈوگر صاحب، سر آپ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ بتا رہے تھے کہ ہمیں لاہور کے کس طرح سے انڈر ورلڈ جس کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے اس کا کس طرح سے یہ معاملات چلتے ہیں، کس طرح سے قتل کروا دیا جاتا ہے اور ایک خاندان کی 3 نسلوں کو کس طرح سے ختم کر دیا گیا ہے، اس کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں اور نئی جو تحقیقات ہے وہ بھی بتائیں۔ اگر مزید تحقیقات ہوں گی تو وہ بھی ہم آپ تک لاتے رہیں گے۔ تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔